اور اس وقت ہمارے ساتھ ہم شکر گزار ہیں، موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ سر بدقسمتی سے جتنا بھی اس معاملے پہ ساہیوال کے سانحے پہ جتنی انفارمیشن آ رہی ہے اتنی کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تک کا سٹیٹس کیا ہے؟ کون دہشت گرد تھا، کون دہشت گرد نہیں تھا؟ ذرا اگر آپ وضاحت کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کسی قسم کی اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ذیشان بنیادی طور پہ اس کا تعلق دہشت گرد گروپ سے تھا۔ اس کی آج ہم نے اسمبلی کے اندر بھی ان کیمرہ سیشن ہوا ہے، کل ہم نے سینئر صحافیوں کو ان کیمرہ جو ہے نا بریفنگ دی ہے، بڑی ڈیٹیل سے جو ہے نا پروفس کے ساتھ ساری چیزیں ثابت کی ہیں کہ ذیشان کا کس طرح دہشت گرد گروپ جو ہے نا، اور عدیل حفیظ اور عثمان دو دہشت گرد تھے کہ جو 15 جنوری کو فیصل آباد میں مارے گئے تھے، اور وہ بریگیڈیئر عثمان کے اغوا اور ایک امریکی شہری کا اغوا اور پھر علی حیدر گیلانی کے اغوا اور تقریباً 10 کے قریب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کے مرڈر کے اندر انوالو تھے۔ ان کے ساتھ اس کا تعلق، اور یہ جو گاڑی اس ایونٹ میں استعمال ہوئی ہے آلٹو، یہ بنیادی طور پہ عدیل حفیظ نے اس کو خریدا ہوا تھا، اور اس نے جناب ٹرانسفر لیٹر اس کے نام تھا، 9 مئی 2018 کو اس نے خریدی تھی۔ اور عثمان جو عدیل حفیظ کا ساتھی تھا جو مرڈر ہوا ہے جس کا 15 تاریخ کو، اس کے ساتھ سیلفیاں موجود ہیں۔ پھر عدیل کے ساتھ جو ہے وہ ذیشان کی کنورسیشن موجود ہے۔ ہاں، ذیشان کے فون سے بھی اور عدیل کے فون سے بھی۔ تو ذیشان بنیادی طور پہ اس کا تعلق دہشت گرد گروپ سے تھا، لیکن خلیل اور اس کی ساری فیملی انوسنٹ تھی۔ وہ بیچارے ہمسائیگی میں جو ہے نا وہ کچھ مارے گئے اور شہید ہو گئے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، بے گناہ شہید ہوئے ہیں۔ تو انٹیلیجنس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن کا پرپس ٹھیک تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے ہیلڈ کیا گیا ہے، ہینڈلنگ کی گئی ہے، وہ انتہا درجے کا نیگیٹو تھا، انتہا درجے کا نیگیٹو تھا۔ اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان، اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، اس کے اوپر پنجاب کی حکومت، اس کے اوپر 22 کروڑ عوام، ساروں کے دل جلے ہیں، ساروں کا دل جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے نا پریشان بھی ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوا کہ بے گناہ فیملی جو ہے نا وہ شہید ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر بچوں نے بھی سفر کیا اور ایک ایسا سانحہ جس نے جنم لیا۔ لیکن کل شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو JIT ہے اس نے 3 دن میں یہ تو ثابت کر دیا کہ یہ جو باقی لوگ تھے مظلوم تھے، خلیل اس کی فیملی، لیکن 30 دن اس نے مزید اس لیے مانگے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ ذیشان واقعی دہشت گرد تھا یا نہیں۔ اب یہ مکمل طور پر طے شدہ بات ہے، ہر طرح سے شواہد اور ثبوت، اب یہ کہا جائے کہ آپ نے یا اس میں بھی کوئی گنجائش موجود ہے؟ ابھی جو چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی ہے نا وہ یہ ہونی ہے کہ اس 5 رکنی گروپ کو، جو CTD کا گروپ تھا ساہیوال کا جس نے ایکشن کیا ہے، اس کو کس نے کس طریقے سے کیا ہدایت دی اس کے اوپر کی جو ہے نا ہیرارکی میں، یہ سارا بھی پتہ کرنا ہے کہ ان کا غیر ذمہ داری کیا تھی۔ نیچے تو اہلکار تھے، انہوں نے تو ایک ظلم اور جبر اور بربریت کر دی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کسی نے میسج دیا۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ان کی کمیونیکیشن ہیرارکی ہے وہ ساری کی ساری انویسٹیگیٹ ہوگی، پھر مزید ذیشان کے حوالے سے چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی، لیکن ابتدائی جو رپورٹ پیش کی ہے JIT نے اس میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ذیشان کا تعلق جو ہے وہ دہشت گرد گروہوں کے ساتھ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک چیز وہ جو بادی نظر میں مجھے نظر آ رہی ہے، مثلا ہم ذیشان کے گھر گئے، ذیشان نے اپنے نام کی تختی گھر کے باہر لگا رکھی ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ جی گاڑی بالکل یہاں پہ بغیر کسی کور کے کھڑی ہوتی تھی، جتنے لوگوں سے بھی بات ہوئی کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی مشکوک تھی۔ یہ وہ چیزیں جو بادی نظر میں ہیں، اور کچھ معلومات ہیں ظاہر جو آپ نے براہ راست دیکھی ہوئی۔ کیا صرف ایک دہشت گرد کے ساتھ سیلفی یا اس کی گاڑی اس کے قبضے میں ہونا آپ سمجھتے ہیں کافی ثبوت ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ آپ نے؟ بے تحاشا ثبوت ہے۔ عدیل حفیظ 13 تاریخ کو پہلے یہ گئے ہیں ساہیوال، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ النور ٹریول کے پاس ملاقات ہوئی عدیل حفیظ کے ساتھ ذیشان کی، وہ جناب ایجنسیز کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد 14 اور 15 کو کی رات کو ذیشان وہاں موجود تھا فیصل آباد میں، لیکن وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ وہاں سے سٹیپ بیک کر گیا، جو ہے نا وہ ان کے اس احاطے میں نہیں آ سکا ایجنسیوں کے، لیکن ان دونوں کا مرڈر ہو گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آڈیوز موجود ہیں، ٹھیک ہے، گفتگو کی عدیل حفیظ کے ساتھ آڈیوز موجود ہیں۔ یہ بھی موجود ہے کہ وہ خود جناب میسیجنگ کے ذریعے سے فدائی بننے کا جناب خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ فلاں بندہ فدائی بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ذیشان بتا رہا ہے عدیل حفیظ کو، پھر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تیار رکھو۔ پھر اسی ذیشان کے گھر سے اسی رات کو 19 کی رات کو 2 دہشت گرد تھے، عبد الرحمان اور کاشف چھوٹو،
وہ اس دن وہاں سے بھاگے ہیں. جب آئی جی پنجاب کا جو ایک سرکولر جاری ہوا اس ایونٹ کے حوالے سے, وہ سرکولر افغانستان سے جو ڈیل کر رہا تھا دہشت گردی کو یہاں پہ, ٹھیک ہے نا جی, اس نے میسج کر کے ان کو بھیجا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ پڑھا تو اس کے بعد وہ وہاں سے یہاں سے میسج گیا کہ جناب وہ دونوں یہاں سے بھاگ گئے ہیں جناب ہم, ٹھیک ہے نا جی, عبد الرحمان اور کاشف چھوٹو. اور پھر گجرانوالہ جا کے جناب ان کے اوپر جب سی ٹی ڈی والوں نے گھیرا ڈال کے پہلے فائر ہوا تو انہوں نے خودکش جیکٹیں پہنی ہوئی تھی, اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا. تو ذیشان کے حوالے سے ساری چیزیں بالکل کلیئر ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مزید انویسٹیگیٹ کرنا. اب 302 کا دیکھیں, پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ, پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں ان کیمرہ بریفنگ پہلی دفعہ نہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ دینے گوارہ کی نون لیگ کی حکومت نے اور نام نہاد خادم اعلیٰ نے, نہ سانحہ گوجرا کے اوپر, نہ سانحہ زینب بچی کے اوپر, نہ اس طرح کے 20 سانحہ ہیں, کسی کے اوپر ان کیمرہ بریفنگ ہوئی. ہم نے ان کیمرہ بریفنگ دی. یہ نیا پاکستان ہے. عمران خان صاحب کی کپتانی میں, سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں تمام پارلیمنٹیرینز کو بتایا گیا کہ یہ ساری ریئل پکچر ہے. پھر اسے ایک دن پہلے سینئر صحافیوں کو, 50 کے قریب سینئر صحافی تھے لاہور بیس جو ہے تمام ٹی وی چینلز کے اخبارات کے, پہلی دفعہ ان کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. ورنہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ دیتے, سانحہ گوجرا پہ دیتے. ٹھیک ہے, جو روایت اچھی ہے ظاہر سراہا جانا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان, عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم پنجاب, بالکل کمیٹڈ ہے, اور پوری پنجاب کابینہ اور پنجاب حکومت. اس کیس کو ہم پرانی روایات کے تحت ریکارڈ کی زینت نہیں صرف بننے دیں گے. انصاف ہوگا, نظر آئے گا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سانحہ ساہیوال پہ آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وزیر اطلاعات پنجاب جناب فیاض الحسن چوہان صاحب کی. معروف قانون دان جناب ناصر خان آفریدی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. قانونی نقطہ نظر سے یہ معاملہ کیسا ہے اور کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. سر, یہ ایسی کوئی بھی صورتحال جو ساہیوال کے واقعے میں پیش آئی, کوئی بھی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی, کوئی ادارہ, اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ قانونی پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کب گولی چلا سکتے ہیں آپ, یا کیسی صورتحال ہے جس میں آپ اگلے بندے کو مار سکتے ہیں؟ اس کا اختیار ہے آپ کو. جو گولی چلانا ہے یہ سب سے آخری ایکشن ہوتا ہے. اوکے. اس سے گولی سے پہلے ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ہونی چاہیے, اور اس کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشن ہوتا ہے, ان کو سی ٹی ڈی والوں کو وداؤٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی اجازت قطعاً نہیں ہے. اب آپ آ جائیں, کیا ان کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا؟ میری نظر میں ذیشان کے جو جتنا میں نے اس میں ریسرچ کی ہے, ذیشان ایک عام آدمی تھا اور ایک عام جگہ پہ رہتا تھا. ایون اس کے گھر کے سامنے اس کا نام کا بورڈ بھی, نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی. بالکل ایسا ہی. اگر ان کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا تو وہ پہلے اس جگہ پہ جاتے, اس کے بارے میں ادھر ادھر کی انفارمیشن جہاں وہ رہتا تھا, جہاں پہ رہتا تھا. بلکہ میں معافی چاہتا ہوں, ابھی فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد تھا, اور ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں, یعنی ثابت ہو گیا. اس ثبوتوں پہ ہم تھوڑا سا آگے میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ ثبوت جو ان کو ملے ہیں انہوں نے تو وہ ضائع کر دیے. انہوں نے تو وہ ایویڈنس ہی ضائع کر دی کہ اس کو اگر زندہ گرفتار کرتے تو اس سے آگے کلو چلتا. اگر واقعی دہشت گرد ہوتا تو اس کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے. ایک بندے کے مارے جانے کے بعد یہ کس طرح سے ثابت, کیا کسی کورٹ آف لا میں یا کسی طرح سے یہ پائے ثبوت کو پہنچ سکتی ہے یہ بات کہ یہ دہشت گرد تھا ایک بندہ جب موجود؟ نیور ایور. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظلم ہوا ہے, اور جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے, جو قانون کہتا ہے. جو بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اور جس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس جرم میں کسی بھی طریقے سے, قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی ایجنسی سے ہے, کسی ادارے سے ہے. اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ, اگر کوئی پرائیویٹ بندہ بھی مرڈر کرتا ہے تو اس کی بھی وہی سزا 302 پی پی سی میں ہوگی. اگر کوئی آفیشل کرتا ہے اس کو بھی وہی سزا دینی ہوگی. اب اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں, 780 ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ ہی دہشت گردی ہے. سڑک کے اوپر دہشت گردی بھی وہی ہوتی ہے جو مین بازار میں ہو یا اس میں لوگوں میں خوف پھیلے, جس میں لوگوں میں خوف تو پھیل گیا, اور جو خوف تھوڑا بہت رہتا ہے وہ سوشل میڈیا نے پھیلا دیا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, ہم نے کوشش کی تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی. یہ نقطہ جو کہ آفریدی صاحب نے اٹھایا کہ کسی بھی شخص کو
اس وقت تک مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اسے وضاحت کا موقع نہ دیا جائے، اور تب تک کوئی بھی شخص مجرم نہیں گردانا جا سکتا جب تک کسی کورٹ آف لا سے، کسی عدالت سے اس کا جرم ثابت نہ ہو۔ ذیشان کے کیس میں بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ سوالات بہرحال اب بھی باقی ہیں۔ دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں حکومت، متعلقہ ادارے، میڈیا بھی ظاہر اس کھوج میں لگا ہے، اس کیس کو، اس سانحے کو کس انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ٹیم سرعام نے اپنے حصے کا سر آپ کے سامنے رکھا۔